دوستو، آج میں آپ کے سامنے پنجاب کے 3-4 بڑے مشاعروں میں ہونے والے ایسے واقعات بیان کروں گا کہ آپ یقیناً لطف اندوز ہوں گے. اور یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور جو وہاں مشاعرے کے علاوہ جو صورتحال میرے سامنے آئی، میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ تک پہنچاؤں. تو جہلم میں پاکستان ٹوبیکو فیکٹری میں ایک بڑا مشاعرہ ہوا، اور اس وقت پطرس بخاری کے صاحبزادے وہاں پہ جنرل مینیجر تھے. انہوں نے یہ اہتمام کیا، تو میں بھی ظاہر ہے مجھے بلایا گیا تھا. تو میں جب پہنچا تو مجھے مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے وہ جگہ ملی جہاں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ احمد ندیم قاسمی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے وہاں بیٹھنے کا موقع ملا، تو یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان ٹوبیکو فیکٹری میں مشاعرے کی اطلاع ملی، اور وہ ایک روز بعد دعوت نامہ بھی مل گیا. تنویر سپرا اس سگریٹ فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا، اور وہاں ان دنوں پطرس بخاری کے صاحبزادے جنرل مینیجر تھے یا کسی بڑے عہدے پر فائز تھے. مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے ہم ایک میز پر بیٹھے تھے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے سامنے آب آتشیں رکھا ہوا تھا. میں نے بیرے سے کہا کہ میرے لیے صاف گلاس میں پانی لاؤ. صوفی صاحب کب چونکنے والے تھے، کہنے لگے، یہاں صاف گلاس کے معنی ہر قسم کی شراب کی آلائش سے پاک گلاس. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے صاف انہی معنوں میں استعمال کیا. پھر ایک گھونٹ بھر کر کہا، کیوں جوانی برباد کرتے ہو، پی کر تو دیکھو، زندگی کے حقائق آشکار ہو جائیں گے. میں نے کہا، صوفی صاحب، محروم رہنا بھی نعمت ہے، جیسے احمد ندیم قاسمی اس کے بغیر بھی کام چلا رہے ہیں. انہوں نے گلاس خالی کیا اور مسکرا کر رہ گئے. مشاعرے میں کچھ دیر تھی. ہم مقامی شعراء ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ سڑک کے بیچ ایک سانپ بل کھاتا ہوا جا رہا تھا. ہمارے قدم رک گئے. تنویر سپرا نے اپنے پاؤں سے ٹائر سول کا چپل اتارا اور سانپ کے سر پر ٹھیک نشانہ لیا اور اس کا کچومر نکال دیا. دوسرے سبھی یہ دلچسپ تماشا دیکھتے رہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے پھونک کر قدم رکھا، کہیں کوئی اور سانپ نہ آ جائے. ادھر مشاعرہ شروع ہوا تو عبدالحمید عدم نشے میں چور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آئے، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ پیشاب خطا ہو گیا. انہیں وہاں سے لے گئے. وہ دوبارہ لباس تبدیل کر کے آئے اور مشاعرہ پڑھا. پاکستان ٹوبیکو فیکٹری جہلم میں مشاعرے کی جگہ سے متصل ایک بڑا سا لان تھا، جسے نیم تاریخ رکھا گیا، اور اس کے چاروں کونوں پر مختصر کاؤنٹر بنائے گئے جہاں اعلیٰ قسم کی شراب رکھی گئی تھی. میں حیران ہوا کہ وہ لوگ جو بظاہر پارسا تھے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مفت کی شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے. کسی نے درست ہی کہا ہے، مفت کی شراب قاضی کو حلال. عبدالحمید عدم نے جتنی پی اس کا حساب تو وہ جانے. اتنا ضرور ہے کہ خمریات کی شاعری میں ان کا جواب نہیں. میری سمجھ میں ایک بات آج تک نہیں آئی کہ ریاض خیرآبادی نے کبھی شراب نہیں چکھی، مگر ان کی شاعری میں ذکر شراب اتنی کثرت سے آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی وقف شراب کر رکھی تھی. حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. جبکہ عبدالحمید عدم نے علل اعلان پی اور یہاں تک کہا، اے غم دوراں درے میخانہ ہے نزدیک، آرام سے بیٹھیں گے ذرا بات کریں گے.
ظاہر ہے یہ بات وہی کر سکتا ہے جس نے ہر غم کا مداوع شراب میں ڈھونڈا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ شراب کی لت کیسے پڑتی ہے۔ میں نے یادوں کی بارات میں دیکھا کہ ابتدا میں جوش صاحب بے تکلف دوستوں کی محفل میں راغب ہوئے، بے تحاشا نشے میں عجیب و غریب حرکتیں بھی سرزد ہوئیں، لیکن عادی ہو جانے کے بعد وہ ہوش و حواس تو برقرار رکھتے مگر قوت متخیلہ کو مہمیز لگی اور وہ تخلیقی جوہر دکھاتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کم ظرف کو نہیں پینی چاہیے، مگر شوخی طبع کا اظہار ہے۔ عالی ظرف نہ پیے کیا وہ کم ظرف کہلائے گا؟ بلکہ اس ام الخبائث سے بچ نکلنا بھی عالی ظرفوں کا شیوا ہے۔ دنیا میں ایسے عالی ظرف بھی گزرے ہیں جو اچھی بری صحبت میں رہ کر اس طرف مائل رہے، لیکن ان کا کار عبث کو چھوڑ کر سچے دل سے تائب بھی ہوئے۔ یہ بھی عالی ظرفی کا نشان امتیاز ہے۔ ورنہ ایسے غرق مے ناب بھی گزرے جو موت کے قدموں کی آہٹیں سنتے رہے اور جام شراب ان کے راشہ زدہ ہاتھوں میں تھا۔ مرزا غالب کی طرح گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ مگر غالب بہت ہوشیار اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ اس نے شراب کا استعارہ برتا یا جام شراب کو نئے معنی پہنائے اور یہاں تک کہا کہ ساغر و مینا کہے بغیر بات نہیں بنتی، اور اسی کو شراب عرفان کا نام دیا گیا۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر۔ بات چلی کہ عبدالحمید عدم سر عام پیتے رہے اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اسی مدرسہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ صوفی صاحب تو دوسروں کی بات سن لیتے تھے، مگر عدم کسی کی بات یا نصیحت کب سنتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، آپ کرتے ہی جائیے باتیں، مجھ کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی بلند پایہ شاعری کے پس پردہ کون سے عوامل کا حرمت ہے؟ اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ شکریہ۔